کیا پیسہ، کیا عزت، کیا شہرت، کیا مال، کیا دولت، کیا نہیں چاہیے آپ کو؟ ایسی کوئی چیز ہی نہیں، دنیا آپ کے قدموں میں جھک کر آئے گی، یاد رکھو۔ اگر اللہ چاہے یہ ساری کی ساری دنیا آپ کے قدموں میں جھک کر آئے گی، یاد رکھو۔ بس جو عمل بتانے والا ہوں وہ عمل صحیح طریقے سے کرنا، بالکل ویسے کرنا جیسے بتا رہا ہوں۔ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوگا اتنا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس جتنی عزت ہوگی نا وہ اندازہ بھی نہیں آپ کو، جتنی آپ کی شہرت ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ، جتنا مال جتنی دولت ہوگی نا، اتنا سمجھ لو ساری دنیا آپ کے قدموں میں جھک کر آ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ تو چلیے جلدی سے جانتے ہیں اس عمل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ سب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا چلیے، آپ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک پیارا سا لطیفہ سنا دیتا ہوں، یہ سن کر آپ ضرور خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسجد میں دعا کرتا ہوتا ہے، یا اللہ میری ترقی کر دے، یا اللہ میرے دکان میں ترقی عطا فرما، یا اللہ میری کمائی میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے ڈھیر سارا پیسہ کمانے کی توفیق دے دے، یا اللہ میں بہت کما سکوں، یا اللہ میرے دکان میں جتنے بھی بہت سارے کسٹمر آنا شروع ہو جائے۔ سب لوگ مسجد میں وہ دعا کرتے رہتا ہے زور زور سے، لیکن اس کی دعا جو سنتے ہیں نا، مسجد میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آمین آمین، یا اللہ میری ترقی فرما، آمین، یا اللہ میری دکان میں جلدی جلدی کسٹمر بھیج دے، آمین، بہت کسٹمر آئے میری دکان میں، آمین۔ تو ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، بھائی آپ آمین کیوں کہہ رہے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ دعا کر رہا ہے بیچارہ بندہ، بہت تکلیف میں ہے ترقی کے لیے، دکان میں کسٹمر کے لیے، تو ہم آمین نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تب بندہ کہتا ہے کہ وہ آپ آمین مت کہو، اگر غلطی سے اس کی دعا قبول ہو گئی نا، آپ سب کا جنازہ پڑھنے لگ جائے گا پھر، یعنی کہ آپ سب کو جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی دکان کفن کی ہے۔ تھوڑی تو ہنسی آئی ہوگی، کفن کی دکان والا بندہ کہہ رہا ہے کسٹمر بھیج دے، تو پھر جتنے مسجد میں ہوتے ہیں سب کے سب بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، اگر ہماری موت ہو گئی تو کہیں سے کسٹمر نہ بن جائے بھائی بول کے۔ چلیے آج جو میں عمل لے کے آیا ہوں نا، یہ ایسے ہی نہیں لے کے آیا ہوں، یہ ایکسپیرینس کے ساتھ تجربہ کر کے عمل لایا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے عبد الرحمن، وہ یہ عمل کو کرتا ہے اور الحمدللہ اس نے بتایا اسے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے 2-3 دوست ہیں، ایک بندے کا نام مولانا صادق ہے، ایک مولانا آصف ہے، ایک مولانا مدثر ہے، بہت سارے دوست ہیں، ان سب نے اس عمل کو کیا۔ ایک بندہ میرا دوست یاسین سرفراز، بہت سارے دوست ہیں، ان سب نے اس عمل کو کیا ہے، لیکن ان سب کو اس عمل سے اتنا فائدہ ملا ہے، اتنا فائدہ ملا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ میرے دوستوں تک ہی کیوں رہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ آپ تک بھی پہنچے۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ بھائی ہم سنیں گے ویڈیو بس چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ یہ فائدہ اور لوگوں تک بھی پہنچانا۔ کیسے پہنچاؤ گے؟ بہت سمپل ہے، اس ویڈیو کو واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، جہاں جہاں آپ کے کانٹیکٹ ہے نا، ٹیلی گرام پہ، فیس بک، واٹس ایپ چینلز پہ، گروپ میں، ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر کرو۔ اتنا شیئر کرو کہ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے اور ہر ایک کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، یعنی کہ اس عمل سے فائدہ ہو۔ اور انشاءاللہ جب آپ سینڈ کریں گے نا ویڈیو تو اس کا ثواب آپ کو برابر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ سینڈ کریں گے چھوڑ دے گا، نہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ تو ضروری ہے ویڈیو کو شیئر کرنا۔ چلیے میں کیا کرتا ہوں، عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عمل کے فائدے سن لو۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے اس پر پیسوں کی بارش کر دیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے عزت اتنی عطا کریں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ چاہے تو انشاءاللہ۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا نا، اتنی شہرت عطا کریں گے اللہ اسے جو بندہ اندازہ بھی لگا نہیں سکتا۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اتنا مال دیں گے اسے تو بندہ سوچا بھی نہیں ہوگا یار اتنا مال میرے پاس آیا۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اتنی کامیابی عطا کریں گے اسے کہ وہ کیا یار یہ اتنی کامیابی ملتی چلی جا رہی ہے، مجھے کیسے ہو رہا، یہ سوچ کر بندہ پریشان ہو جائے گا۔ جو عمل یہ بندہ کرے گا نا، ساری دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی، یعنی کہ ساری دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جو اس کا نہیں ہوگا۔ دولت، شہرت، عزت، مال، کامیابی، ہر چیز اللہ چاہے تو اسے ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ ساری دنیا کو اس کے سامنے، اس کے قدموں میں جھکا دیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ جب ساری دنیا ہی آپ کے پاس جھک جائے آپ کے سامنے، تو پھر کیا نہیں کروا سکتے آپ؟ کامیابی کیا، پیسے کیا، دولت کیا، مال کیا، عزت کیا، شہرت کیا، کیا نہیں مل سکتا؟ سوچو، ہر چیز ملے گی آپ کو۔ بس اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، جیسا میں بتاؤں بالکل ویسے ہی اس عمل کو کرو، پھر اس کا بینیفٹ دیکھو آنکھوں سے، آپ اندازہ لگا نہیں سکتے۔ سب سے پہلے اس عمل کی شرط ہے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔
اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اس عمل کی کامیابی دگنی ہو جاتی ہے، یعنی اس عمل کا اثر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ 2 گنا کیا، ویسے بھی عمل میں آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، دیکھو بھائی عمل کرو یا نہ کرو بھائی، ویسے بھی آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اور نماز پڑھنا ہی چاہیے۔ چلو یہ بات ہو گئی، اب رہی دوسری بات۔ ہاں یہ عمل جو ہے صبح کی نماز میں پڑھنے والا ہے۔ کیسا ہے؟ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اذان ہوگی، اذان ہونے کے بعد وضو وغیرہ کر کے مسجد کو جائیں گے۔ اگر عورتیں ہیں تو گھر میں پڑھیں گی، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، نوجوان، کوئی بھی کر سکتا ہے، عورت، مرد، کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس عمل کو انشاءاللہ۔ بس اتنا فرق ہوگا، عورتیں گھر میں پڑھیں گی، اگر مسجد جاتی ہیں تو مسجد میں پڑھیں گی۔ کرنا یہ ہے، صبح کی اذان ہونے کے بعد 2 رکعت مسجد میں رہنے کے بعد عورت ہے تو گھر میں پڑھیں گی، یا پھر ان کے ہاں مسجد کا انتظام ہے تو مسجد میں جا کر پڑھیں گی، مرد ہے تو مسجد میں پڑھے گا۔ تو کیا کرنا ہے، اذان ہونے کے بعد وضو وغیرہ کر کے فریش ہوئیں گے، اذان ہوئے گی صبح کی، جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی آپ صبح کے 2 رکعت سنت پڑھیں گے۔ جیسے ہی 2 رکعت سنت پڑھیں گے اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے سنت پڑھا۔ بیٹھنے کے بعد یہ جگہ چینج ہوئی تو کوئی دقت نہیں، اگر جگہ بدل گئی آپ کی، بتا رہا ہوں میں آپ کو، پٹاخے کی آواز بہت آ رہی ہے، برداشت کر لو بھائی، تھوڑا اگنور کرو، بہت کیا کہتا ہوں، اگر جگہ چینج ہوتی ہے تو کوئی دقت نہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے، آپ سمجھو عمل، صبح کی 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایسا کیسے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ اس طرح سے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ ہو جائے اس کے بعد دیکھو، صبح کی جماعت کھڑنے سے پہلے، جیسے کہ جماعت ٹھہرے گی نا، پہلے سنت پڑھنے کے لیے ٹائم دیں گے، سنت کے بیچ میں سنت پڑھنے کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد صبح کی 2 رکعت فرض نماز پڑھنا ہے۔ عورتیں ہیں تو سنت پڑھیں گی اور صبح کی اذان کے بعد سنت پڑھنے کے بعد یہ عمل 100 مرتبہ پڑھیں گی، اس کے بعد فرض نماز پڑھیں گی۔ مرد ہے تو مسجد میں سنت پڑھے گا، اس کے بعد یہ عمل کرے گا، اس کے بعد وہ جماعت کے ساتھ میں فرض نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل 1 دن کرنا ہے، 2 دن کرنا ہے، 3 دن کرنا نہیں، یہ عمل زندگی بھر کرتے رہو، جب تک کرتے رہو گے نا آپ کو فائدہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا۔ بس اس عمل کو کرتے وقت اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا میرا، یہ فضول کے اگر سوچ رہے ہوگے نا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے فیصلے کرتے ہیں، جیسا سوچتا ہے نا بندہ ویسے فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اور جب بھی آپ فرض نماز پڑھو، چاہے صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر فرض نماز کے بعد دعا کرو، دعا فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو روزانہ عمل کو کرو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور بھائی اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میری پریشانیاں ہیں اسے دور کرے، اس لیے خاص دعا کریں۔ چلیے پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔